بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آج کا 30واں سبق ہے، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت سورہ نساء میں آیت نمبر 79 میں فرما رہے ہیں کہ جو بھی احسان نعمت آپ کو مل رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو بھی آپ کو مصیبت پریشانی برائی تکلیف آپ کو پہنچ رہی ہے وہ آپ کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے پاس رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے یا نعمت کی گواہی ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ گواہ کافی ہے۔ دوسری بات کہ حدیث مبارکہ میں نے بتایا جس کا مفہوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احبا، کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو محبت کس سے کرنی چاہیے ہمیں؟ اصل محبت جو ہے اللہ کے رسول سے محبت کرنی چاہیے۔ لوگوں کی محبت کیا ہے؟ یہ فنا ہونے والی ہے۔ ماں کی محبت، باپ کی، سارے کی، ہر ایک کی، شخص کی، بیوی بچوں کی حتی محبت جو ہے ختم ہونے والی ہے۔ کسی کا انا للہ ہو جائے تو 2-4 دن یاد کرے پھر بھول جاتے۔ اصل محبت ہے اللہ کے رسول کی۔ ٹھیک ہے، آگے پھر قیامت جو عقیدہ ہے اس کے بارے میں بتاؤں کہ قیامت کی علامت کبریٰ کے متعلق ہے۔ میں نے بتایا کہ قیامت حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے قیامت کی علامت کبریٰ۔ کبریٰ یہ کبیر سے، کبیر کا مطلب ہوتا ہے بڑا۔ تو بڑی علامتیں کیا ہے جو ظاہر ہو جائے گی تو قیامت عنقریب آنے والی ہے، یہ سمجھنا ہے ہم کو۔ سب نے پہلے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، ظہور ہوگا یعنی وہ ظاہر ہوگے لوگوں کے سامنے۔ دوسری بات ہے کہ دجال کا خروج ہونا یعنی وہ باہر نکلے گا، خارج ہوگا، ایکسٹ ہوگا، وہ کہیں پر پہلے سے آلریڈی ہے تو وہ باہر نکلے گا۔ اس کے بعد میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام وہ آسمان سے زمین دنیا پر نازل ہوگے اور جامع مسجد دمشق وہاں پر اتریں گے، اس کی مشرقی مینار پر، مشرقی جانب جو ہوتا ہے وہاں پر مینار پر اتریں گے۔ وہاں سے اس کے بعد میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج اور دابت الارض کہتے کسے؟ کہ دابت الارض جو ہے ایک ایسا کیڑا ہے جو زمین سے نکلے گا اور وہ لوگوں سے بات کرے گا۔ اور یاجوج ماجوج کے بارے میں ہم ہر جمعہ سورہ کہف میں پڑھتے ہیں، تو اس کا ترجمہ تفسیر بھی پڑھنے کی کوشش کرے تو پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں آتا ہے کہ یہ ایسی کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے علامت کبریٰ ظاہر ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک اور یہ علامت ہے کہ سورج جو ہے مشرق سے ہر دن نکلتا ہے، لیکن اس دن کیا ہوگا؟ وہ مغرب سے نکلے گا، پھر واپس مشرق کی طرف آئے گا، تو یہاں سے جو ہے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھیں آگے کہ ظہور مہدی علیہ السلام جب ظاہر ہوں گے تو ان کی کیا علامتیں ہوں گی، کس طریقے سے پہچانے جائیں گے؟ کہ قیامت کی علامت کبریٰ میں پہلی علامت امام مہدی کا ظہور ہے۔ مہدی لغت میں ہر ہدایت یافتہ کو کہتے ہیں۔ ہم مہدی کہتے ہیں، اصل میں وہ مہدی ہے۔ عربی زبان میں جب پڑھا جائے مہدی اسے کہتے ہیں جو ہدایت یافتہ ہے، اللہ کی طرف سے وہ سیدھے راستے پہ ہی ہوتا ہے۔ ہر ایک چیز میں جہاں پر آپ دیکھیں گے، کوئی بھی ایک فیلڈ لے لو، کوئی بھی ایک شعبہ لے لو، ہر ایک شعبے میں وہ شخص ہدایت پر ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اسے مہدی کہتے ہیں۔ لغوی معنی کے لحاظ سے ہر اس عالم کو جس کا علم صحیح ہو اسے بھی مہدی کہا جاتا ہے، بلکہ ہر سچے اور پکے مسلمان کو جو ہدایت یافتہ ہے اس کو بھی مہدی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جس مہدی موعود کا ذکر احادیث میں آیا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں اس کے ظہور کی خبر دی ہے، اس سے مراد ایک خاص شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں بتایا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے وہ ہوگے، اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ وہ مدینہ منورہ میں رہنے والے ہوگے اور مکے میں ان کا ظہور ہوگا۔ چنانچہ کعبۃ اللہ میں جو خزانہ دفن ہے وہ اسے وہاں سے نکالے گے، ان کی بادشاہت ہوگی، ان کی حکومت پہلے عرب ممالک میں رہے گی، وہاں سے پھر پوری دنیا میں ان کی حکومت پھیلے گی، اور وہ خزانہ نکال کر مسلمانوں میں اسے تقسیم کرے گی۔ اس کے بعد میں آتا ہے کہ
جب ان کا ظہور ہو جائے گا تو دجال بھی آ جائے گا. اب دجال آئے گا تو دجال کے آنے کے بعد مہدی دجال آئے گا، فتنے فساد مچائے گا، لوگوں کو کفر و شرک کرنے لگائے گا. تو اس کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، جو یہ بھی ایک علامت کبریٰ میں سے آتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آ کر دجال کو قتل کریں گے، یہودیوں کو قتل کریں گے، سارے خنزیر جو ہے انہیں قتل کر دیں گے. اسلامک حکومت قائم ہوگی، کئی سال تک اسلامک حکومت رہے گی. اس طریقے سے یہ ہمارا عقیدہ ہونا بہت ضروری ہے کہ امام مہدی علیہ السلام وہ آنے ہیں، اس کے بعد ہی قیامت قائم ہوگی. ایسی بہت سی باتیں ہیں. اس کے بعد میں ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دیکھیں قسطنطنیہ جس کو پہلے بھی کہتے تھے، احادیث مبارکہ میں بھی آیا ہے، اور آج کے دور میں اسے استنبول کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کو بھی وہ فتح کریں گے، ان کی بادشاہت، ان کی سلطنت میں اس کو بھی فتح کریں گے، جس کے اوپر نصارہ یعنی کرسچن لوگ قبضہ کریں گے. تو اب دیکھیں اس سے بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جو ترکی ہے اس میں استنبول ہے، وہیں پہ ہے. اب اس کو بھی یہ لوگ گھیر لیں گے. جس طریقے سے آج مسلم ممالکوں میں حملے ہو رہے ہیں، ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہ بھی قیامت کی علامت صغریٰ میں سے آتی ہے، جو کل کے درس میں نے بتایا تھا. تو آج کے درس میں یہ پتہ چلا کہ ترکی کا جو استنبول ہے اسے فتح کریں گے. تو اس کے بعد دھیرے دھیرے اسلامک سلطنت کا پورے عالم میں ظہور ہو جائے گا. نمبر 4 دیکھیں نفل نماز کے بارے میں. نفل نماز کیا ہے؟ نفل نماز جو ہے کئی ساری نماز میں ہم کو 5 وقت کی نمازیں، جو فرض نمازیں ہیں وہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہے، لازم ہے، پڑھنا ہے. اس کے بعد سنت کی 2 قسمیں آتی ہے، سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ. سنت موقدہ جو ضروری ہے پڑھنا، اور اگر کوئی عذر ہے کچھ ہے تو اگر غیر موقدہ نہیں پڑھتے ہیں، کبھی میں ہو جاتا ہے تو بات اور ہے. اب دیکھیں اس کے بعد آتی ہے نفل نمازیں. نفل نمازیں صرف یہ نہیں ہے کہ دو ایک ہی ہے جس طریقے سے فرض کی ہوتی ہے، نہیں، نفل کی کئی ساری نیتیں کرنی پڑے گی آپ کو. مثال کے طور پہ جیسے تہجد کی نماز ہے، وہ نفل نماز ہے. تہجد کی نفل نماز ہے. اس کے بعد میں دیکھیں کہ آپ اب یہ تہجد کا وقت میں آپ کو بتاتا چلوں. تہجد کا وقت کیسے ہے کہ دیکھیں رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اور صبح فجر سے پہلے کا تھوڑا پہلے کا حصہ، اس وقت میں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے افضل ہے. ٹھیک ہے، حدیث میں آیا ہے یہ رات کے آخری پہر میں نماز ادا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. اس کے بعد میں آتی ہے اشراق کی نماز. جب تہجد پڑھ لیے پھر فجر ہوتی ہے، فجر کے بعد آتا ہے اشراق کا وقت، یعنی سورج نکلتا ہے نا اس وقت. تو سورج جب نکل جاتا ہے، تھوڑی بلندی پہ آتا ہے، تو اس وقت میں نماز پڑھی جاتی ہے، اسے اشراق کی نماز کہتے ہیں. اس کی بھی حدیث مبارکہ میں بہت فضیلت آئی بھی ہے کہ بندہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اسے حج عمرے کا ثواب ملتا ہے، وہ بھی مقبول حج عمرہ. اب دیکھیں لاکھوں روپے خرچ کر کے جانا اور پھر وہ حج کیے یا عمرہ کیا، پتہ نہیں وہ قبول ہوا یا نہیں ہوا ہے نا، کوئی غفلت ہو گئی، غلطی ہو گئی. جس طریقے سے ایگزام لکھنے جاتے، پیپر لکھتے، یا پیپر میں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ صحیح لکھا یا غلط لکھا، تو بندہ فیل ہو سکتا ہے. تو اسی طریقے سے ہم کو نہیں پتہ چلتا ہے. اب کیا کیا جائے؟ 2 رکعت اگر پڑھتے ہیں تو ہمارے نامہ اعمال میں مقبول حج عمرے کا ثواب لکھا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں آتی ہے چاشت کی نماز. چاشت کی نماز کب ہے؟ جب سورج اتنا اوپر ہو جاتا ہے کہ اونٹ کی بچی کا حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ اس کا اونٹ کی بچی زمین پہ پاؤں رکھے تو اس کو تھوڑا گرم لگے. تو اب اس میں وہ وقت کیسے ہم کو پتہ چلے گا؟ جیسے اشراق کا وقت ہوتا ہے، اشراق کے وقت سے 1-2.5 گھنٹہ تقریباً پکڑ لینا ہے. اشراق کے وقت کے بعد سے 2.5 گھنٹہ، تو پھر وہاں سے چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے. چاشت کوئی سورۃ الضحیٰ جو ہم کہتے ہیں والضحیٰ واللیل ہے نا، یہ دعا کا وقت کہا جاتا ہے عربی میں. اس کے بعد آتی ہے اوابین کی نماز. اچھا، یہ چاشت کے وقت کی جو 4 رکعت ہے یا 8 رکعت ہے، جتنی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. اوابین کی نماز آتی ہے. اس کے بعد اس کی یہ جو مغرب کی 2 سنتوں کے بعد پڑھی جاتی ہے. مغرب کی نماز 3 رکعت فرض پڑھے، اس کے بعد 6 رکعت سے لے کر 20 رکعت تک جتنی پڑھ سکتے ہیں اتنی پڑھے، تو غزوہ میں جہاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اس میں. آگے آتی ہے کہ نماز توبہ. توبہ تو ہم استغفار کرتے ہیں نا، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ. تو اس طریقے سے نماز کی نیت کرتے ہیں نا، جس طریقے سے تہجد کی نیت کرے، اس طریقے سے توبہ کی بھی نیت کرے. اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے، تو یا اللہ مجھے معاف کر دے، نیت توبہ کی نیت سے 2 رکعت پڑھے اور پھر اللہ سے اپنی گناہوں کی رو کے گڑ گڑا کے معافی مانگے.
اس کے آگے آتی ہے نماز حاجت، صلاۃ الحاجت ہے نا، نماز حاجت. اب حاجت یعنی ہماری کوئی ضرورت پیش آ گئی، کوئی کام ہے نا، نکاح ہے وغیرہ جو کچھ ہے، تو اس میں حاجت ہے. تو یہ حاجت ہماری ضرورت کی پوری ہونے کے لیے اللہ سے اس طریقے سے بھی 2 رکعت 4 رکعت جتنا ہے پڑھ کے اللہ سے دعا کرے تو یہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں اس میں آپ کو بتاتا چلوں، تہجد کا وقت مقرر ہے، جو میں نے بتایا رات کا آخری حصہ فجر سے کچھ دیر پہلا. اشراق کا وقت مقرر ہے سورج نکلنے کے بعد اور تقریباً 2.5 گھنٹہ، اور اس کے بعد جو چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے وہ ظہر سے پہلے تک ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہے اوابین، وہ مغرب کے بعد تک، مغرب کے بعد ہوتا ہے عشاء سے پہلے تک. اب اس کے بعد آتی ہے نماز توبہ. اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کیونکہ بندے سے کبھی بھی گناہ ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے، تو کبھی بھی اللہ کے آگے کھڑا ہو سکتا ہے، اللہ سے معافی مانگ سکتا ہے. پھر اس کے بعد صلاۃ الحاجت، ضرورت کبھی بھی پیش آتی ہے تو کبھی بھی بندہ کھڑا ہو کر حاجت کی نماز پڑھ سکتا ہے. پھر نماز استخارہ آتی ہے. استخارہ خیار سے ہے، ٹھیک ہے نا، چوائس ہے، یعنی تو کسی مسئلے میں یا بات میں ایک طرف نہ ہم کو اس کا حل مل رہا ہے، ہم کو اس کا ایک جانب کوئی حل نہیں مل رہا، یہ کروں یا یہ کروں. اسی میں اگر دل جو ہے کنفیوز ہو گیا ہے، مشوش ہے، تو پھر آپ کیا کریں؟ صلاۃ الاستخارہ کریں. اب یہ استخارہ کرنے کے لیے رات کا وقت سونے سے پہلے کا وقت بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ نہیں سوچنا ہے، یہاں پر میں ایک بات بتاتا چلوں کہ میں نے رات میں سونے سے پہلے نماز پڑھا اس مسئلے کے بارے میں، اب میرے کو خواب میں دکھائی دیا جائے گا کہ بھائی یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو یہ غلط، یہ فراق میں نہیں رہنا ہے. اللہ کی طرف سے میں نے جو بتایا جو بھی ہے خیر ہے، اللہ کی طرف سے ملے گا، ٹھیک ہے نا. خواب میں کوئی دکھایا جانے کی بات پہ عمل نہیں کرنا ہے. تو دیکھیں استخارہ کے لیے دعا آتی ہے، میں جو پڑھ کے بتاتا ہوں، اور اس میں 2 جگہ پہ دعا پہ رکنا ہے، میں وہاں پر بھی رک کے آپ کو بتاتا ہوں، اور انشاءاللہ بڑی آسان دعا ہے. اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، جیسے نکاح کرنا ہے، بھائی یہ لڑکی سے کرنا ہے، یہ لڑکے سے کرنا ہے، یہ میرے لیے خیر ہے شر ہے، کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا، یا کوئی بزنس شروع کرنا ہے، تو اس کے بارے میں استخارہ کرنا ضروری ہے. دیکھیں یہ حدیث مبارکہ میں ہے اور یہ ثابت بھی ہے سنت سے. اس کی دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي. دیکھیں یہاں پر رکیں گے، أن هذا الأمر، أن هذا الأمر، اب یہاں پر رکیں گے. اور جو ہماری حاجت ہے، اگر وہ عربی زبان آتی ہے تو وہ أن هذا الأمر، مثال کے طور پہ یا اللہ مجھے نکاح کرنا ہے نا، تو أن هذا النکاح بولے، ہے نا، نکاح بولے یا تجارت بولے، جو بھی ہے. تو اس طریقے سے اگر عربی آتی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر عربی نہیں آتی ہے تو کیا کرے؟ ان ھذا الامر ہی پڑھے، جو حدیث میں آتے ہیں وہی الفاظ پڑھے، اور اس کے ساتھ میں کیا کرے؟ اپنی آنکھیں بند کرے، تصور کرے اس کام کی، اس چیز کی کہ اللہ میرے کو یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر آگے پڑھ لے ان ھذا الامر کے آگے کیا ہے؟ خیر لی، ان ھذا الامر خیر لی پڑھے، پھر پڑھے فی دنیا فی دینی، کہ میرے دین میں میرے لیے خیر ہے، وہ معاشی، میری کمائی میں، وہ عاقبتی امری وآجلہ فقدرہ لی ویسرہ لی، یا اللہ میرے لیے اسے مقدر کر دے اور یہ میرے لیے آسان کر دے. ثم بارک لی فیہ، اس کے بعد اللہ تو اس میں میرے لیے برکت عطا فرما. فإن كنت تعلم، یا اللہ اگر آپ جانتے ہیں، ان ھذا الامر، کہ یہ امر، دیکھیں پھر یہاں پر رکنا ہے، یہ امر، ان ھذا الامر، یا اللہ اگر آپ جانتے ہیں یہ امر، کون سا امر؟ عربی آتی ہے تو عربی میں اس کام کا ذکر کرے، نہیں آتی ہے تو تصور اس چیز کا کرے کہ اللہ میرے کو نکاح کرنا ہے، تجارت کرنا ہے، جو بھی ہے. اس کے آگے پھر کیا کریں گے؟ اس کے آگے پڑھیں گے شر لی فی، اگر اس میں میرے لیے شر ہے، فی دینی، میرے دین میں، وہ معاشی، میری کمائی میں، وعاقبتی امری وعاجلہ واجلہ، فصرفہ عنی واصرفنی عنہ، کہ اللہ اگر اس میں میرے لیے شر ہے ہر ایک طرف سے، تو اللہ تو اس کو میرے لیے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے. دیکھیں کتنی اچھی دعا ہے. پھر آگے حدیث میں آ رہا ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ فقدر لی خیرا، اللہ میری طرف سے، اپنی طرف سے میرے لیے خیر عطا فرما، حیث کان ثم ارضینی بہ، کہ آپ پھر میرے سے راضی ہو جائے اس سے، ٹھیک ہے نا. یہ دعا ہے، یہ دعا بخاری شریف میں آتی ہے، کتاب الدعوات میں ہے یہ دعا. استخارہ کا دعا کرنا بہت اچھی بات ہے، تاکہ ہمارے لیے اللہ سے تعلق جوڑنا بڑا آسان ہو جاتا ہے.
آگے دوسری نماز آتی ہے صلاۃ التسبیح. یہ نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو تاکید سے بتایا ہے، تاکید کی ہے نا. کسی چیز کی تاکید کرنا بولے تو ان کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نماز کی تاکید کی کہ اے میرے چچا، کیا میں آپ کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر آپ اس پر روز عمل کریں تو بہتر ہے، اگر آپ روز نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہفتے میں ایک بار کریں، اور اگر ہفتے میں ایک بار نہیں کرتے تو کم سے کم مہینے میں ایک بار، کم سے کم مہینے میں ایک بار نہیں کر سکتے تو کم سے کم سال میں ایک بار، اور اگر سال میں ایک بار بھی اگر نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم زندگی میں ایک بار اس پر عمل کریں. تو وہ عمل کیا ہے؟ صلاۃ التسبیح کا عمل ہے. اب صلاۃ تو کہتے ہیں نماز کو. اب یہ جس طریقے سے میں نے تہجد، اشراق، چاشت، یہ جو نافل نمازوں کے نام بتائے، اسی طریقے سے صلاۃ التسبیح یعنی تسبیح کی نماز، اس کے بارے میں یہ نماز کا نام ہے. اب یہ تسبیح کہتے کسے؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کو، ہے نا. تو تیسرا کلمہ جو ہے اس کا پہلا جز کیا ہے؟ پہلا جز سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ ولا حول ولا قوت، اتنا پڑھنا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب یہ پڑھنا ہے 4 رکعت نماز میں. 4 رکعت نماز میں کیسے پڑھیں گے کہ ہر رکعت میں 75 مرتبہ یہ پڑھ لینا ہے. تو ایک رکعت میں 75، 2 میں ہو گئے 300، اور پھر 2 میں 300، 2 میں ہو گئے 150، اور پھر 2 رکعت میں 150، تو یعنی 300 رکعت. تو اس طریقے سے یہ نماز مکمل ہو جائیں گی. اب اس کو پڑھنے کے طریقے 2 طریقے ہیں. میں آپ کو یہ طریقہ بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں، نیت کرتا ہوں میں، اب عام بندہ جیسے نماز کی نیت کرتا ہے اس طریقے سے نیت کرے گا. بس وقتی نماز کے بجائے آپ کیا کریں گے؟ تسبیح کا ذکر کریں گے. نیت کرتا ہوں میں صلاۃ التسبیح، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف سے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھے. اب نیت باندھتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے ثنا پڑھتے ہیں نا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ الا انت. اس کے بعد آپ پڑھیں گے کیا؟ یہ تسبیح پڑھیں گے جو تیسرے کلمے کا پہلا جز ہے، سبحان اللہ و بحمدہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 15 مرتبہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ سورہ فاتحہ پڑھیں گے. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کیا ہے؟ جو کوئی دوسری ایک سورت ہم پڑھتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون، یا جو بھی ایک سورت ہے وہ پڑھ لیے. پھر اس کے بعد رکوع کرنے جاتے ہیں نا. عام طور پر تو ہم رکوع نہیں کریں گے. یہاں پر رکوع کرنے سے پہلے پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ و بحمدہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 10 بار پڑھ لیں گے. تو کتنا ہو گیا؟ 15 پہلے، پھر 10، 25. اب جب یہ تسبیح پڑھ لیے 15 مرتبہ، پھر اس کے بعد ہم رکوع میں جائیں گے. رکوع کرے، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھے. پھر اس کے بعد 15 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ و بحمدہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب کتنے ہو گئے؟ 15، 10، 25 اور 10، 35. پھر اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں نا، اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمدہ. تو اس کے بعد اس کو قومہ کہتے ہیں. اب قومے میں 10 مرتبہ اور پڑھ لیں گے یہ تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب کتنے ہو گئے؟ ثنا کے بعد 10، قرات کے بعد 10، 25، رکوع میں 10، 35 اور قومہ میں 10. رکوع کے بعد جو اٹھ کے سیدھا کھڑے ہوتے ہیں قومہ کہتے ہیں اسے. قومہ میں 10، تو کتنے ہو گئے؟ 45. اب کیا کریں گے؟ اب اللہ اکبر بول کے پھر سجدے میں جائیں گے. سجدہ جب کریں گے سبحان ربی الاعلی، ٹھیک ہے نا، تو 3 مرتبہ پڑھ لیے. اب اس کے بعد کیا کریں گے؟ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لیں گے، سبحان اللہ و بحمدہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کتنے ہو گئے؟ 55. اب اٹھ کے جو بیٹھتے ہیں اس کو بولتے ہیں جلسہ، 2 سجدوں کے درمیان، ہے نا. تو اس میں 10 مرتبہ پڑھ لیں گے دونوں سجدوں کے درمیان میں، ٹھیک ہے. تو ہو گئے 65. پھر دوسرا سجدہ کریں گے، سبحان ربی الاعلی، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ و بحمدہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو یہ آپ کے 75 مرتبہ ہو گئی یہ تسبیح، ٹھیک ہے نا. یہ بڑا آسان طریقہ ہے. تو اس پر عمل ایک رکعت میں 75 بار ہو گیا. اب اسی طریقے سے 2 رکعت پڑھے تو 75، 75، 150 ہو گئے. پھر اور 2 رکعت پڑھے، 150، 150، 300 ہو گئے. تو یہ 300 مرتبہ
یہ تسبیح کو نماز میں پڑھنا ہے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اس پہ عمل کریں گے تو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے چچا کو تاکید کی اس میں ہم سب بھی شامل ہو جاتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس پر ہمارا بھی عمل ہو جائے گا. نمبر 5 دیکھیں, نماز جنازہ میں نابالغ بچے کے لیے دعا. پچھلے اسباق میں نے بتایا تھا بالغ مرد عورت کے بارے میں کیا دعا ہے, اور پھر نابالغ اور مجنون بچے کے بارے میں کیا دعا ہے, اور آج کے سبق میں ہے کہ نابالغ بچی کے بارے میں کیا دعا ہم کو پڑھنا ہے جب نماز جنازہ ہوگا اس کا, ہے نا. تو نماز جنازہ میں دعا پڑھی جاتی ہے, جو 4 تکبیرات میں نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اس میں تیسری رکعت میں جو دعا پڑھتے ہیں, تیسری تکبیر کرتے ہیں اللہ اکبر, اس میں دعا پڑھی جاتی ہے. تو اس میں یہ دعا ہے اللہم, ایک مرتبہ آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیں, اللہم اجعلھا لنا فرطا واجعلھا لنا اجرا وذخرا واجعلھا لنا شافعة ومشفعة, جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ اس بچی کو ہماری پیش رواں بنا, پیش رو بنا. اب پیش رو کس طریقے سے ہوگی, وہ بچی نابالغ بچی ہے, وہ گناہوں سے پاک ہوتے, معصوم ہوتے, اور وہ جب تک جنت میں نہیں وہ جنت میں ان کو جانے کا حکم ہوتا ہے, لیکن وہ اللہ سے دریافت کرتے ہیں یا اللہ میرے ماں باپ ہے, رشتہ دار ہے, جو بھی ہے اللہ تو ان کو میرے ساتھ بھیج, نہیں تو میں جنت میں نہیں جاؤں گی, ایسا بھی آتا ہے. تو دیکھیں تو یہ ہمارے پیش رو بنیں گے انشاءاللہ. اسے ہمارے لیے باعث اجر بنا, دعا میں جس کا ترجمہ ہے اسے ہمارے لیے باعث اجر بنا, اسے ہمارے لیے سفارش کرنے والا بنا, اور اس کی سفارش کو تو قبول فرما. سبحان اللہ, کتنی پیاری دعائیں ہیں. تو کوشش کریں گے ہم سنت کو بھری دعاؤں کو سیکھیں, اس پہ عمل کریں, اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری 24 گھنٹوں کی جو زندگی ہے اللہ رب العزت اسے سنت و شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.